اور اب کچھ خبریں عالمی منظرنامے سے۔ نیٹو فوجی اتحاد میں علاق سے متعلق حتمی کارروائی کے بعد سویڈن باضابطہ طور پر نیٹو کا 32واں رکن ملک بن گیا۔ یوکرین پر روسی حملے کے بعد سویڈن کی درخواست پر 2 سال بعد امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں سویڈن کی نیٹو میں باضابطہ شمولیت سے متعلق تقریب منعقد کی گئی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق روس کے ساتھ 1340 کلومیٹر کی سرحد رکھنے والے ممالک سویڈن اور فن لینڈ کی نیٹو میں شمولیت دہائیوں کے دوران اتحاد میں سب سے اہم اضافہ ہے۔ سویڈن اور فن لینڈ کی نیٹو میں شمولیت روسی صدر ولادیمیر پوتن کے لیے بھی ایک دھچکا ہے، جو اتحاد کو مزید مضبوط ہونے سے روکنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ اتحاد میں شمولیت کے بعد سویڈن بھی اس مشترکہ دفاعی ضمانت سے مستفید ہوگا، جس کے تحت کسی اہم رکن پر حملہ تمام اتحادی ممالک پر حملہ تصور کیا جاتا ہے۔ قاہرہ میں اتوار سے مصری، قطری، امریکی ثالثی کے تحت غزہ کی پٹی میں اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی تک پہنچنے کے لیے مشاورت کی جا رہی ہے، تاہم اگلے ہفتے مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے۔ عرب میڈیا کے مطابق حماس کا وفد جمعرات کو قاہرہ سے روانہ ہو گیا۔ میڈیا رپورٹس میں کہا گیا کہ کالا سطح کے ذریعے سے حوالے سے بتایا گیا کہ حماس کا وفد جنگ بندی پر مشاورت کے لیے قاہرہ سے روانہ ہو رہا ہے۔ مذاکرات اگلے ہفتے دوبارہ شروع ہوں گے۔ ماہ مقدس سے قبل جنگ بندی تک پہنچنے کے لیے تمام فریقین میں مشاورت جاری ہے۔ چین نے کہا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج میں کمی اور تحفظ ماحول کے لیے فعال اور دانشمندانہ طور پر کام کیا جائے گا۔ گرین توانائی کے انقلاب کو گہرائی سے آگے بڑھایا جائے گا اور اقتصادی اور سماجی ترقی میں توانائی کی طلب کو پورا کرنے کے لیے گرین توانائی کے ایک نئے نظام کی ترقی کو تیز کیا جائے گا۔ مزید تفصیلات بیجنگ سے شاہد افراز خان کی اس رپورٹ میں۔ چین کی نیشنل پیپلز کانگریس میں پیش کردہ حکومتی ورک رپورٹ کے مطابق چین ماحولیاتی تحفظ میں اضافہ کرے گا اور تیز رفتار قومی سماجی و اقتصادی ترقی میں سبز اور کم کاربن ترقی کو فروغ دے گا۔ ملک کی جانب سے رواں سال ماحول کو بہتر بنانے، سبز اور کم کاربن معیشت کی ترقی کو فروغ دینے، توانائی کے انقلاب کو آگے بڑھانے کے ساتھ ساتھ کاربن اخراج میں کمی کو عروج پر لانے اور کاربن نیوٹرل کے حصول کے لیے پختہ عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔ چین کی اعلیٰ قیادت کا کہنا ہے کہ صاف پانی اور سرسبز پہاڑ انمول اثاثے ہیں کہ تصور پر قائم رہتے ہوئے اور مشترکہ طور پر تخفیف کاربن، آلودگی میں کمی، سبز معیشت کی توسیع اور اقتصادی ترقی کو فروغ دیا جائے گا۔ فضا کے معیار میں مسلسل بہتری کے لیے جاری اقدامات کو گہرائی سے نافذ کیا جائے گا۔ آبی وسائل اور آبی ماحولیات کے انتظام کو مربوط کیا جائے گا۔ ماحولیاتی مصنوعات کی قدر کو محسوس کرنے کے میکانزم کو بہتر بنایا جائے گا اور ماحول کے تحفظ اور بہتری کے لیے تمام فریقوں کے جوش و خروش کو مکمل طور پر بیدار کیا جائے گا۔ تحفظ ماحول کے حوالے سے چین کے عزائم سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ چین انسانیت اور فطرت کے درمیان ہم آہنگی کے تصور پر عمل پیرا ہے اور اندرون ملک تحفظ ماحول کی کوششوں کو آگے بڑھا رہا ہے، جس سے جہاں چین کی پائیدار ترقی میں مدد مل رہی ہے، وہاں عالمی سطح پر موسمیاتی تبدیلی جیسے بڑے چیلنجز سے نمٹنے میں بھی چین کا کردار مزید نمایاں ہوتا جا رہا ہے۔ شاہد افراز خان، بیجنگ۔